لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب یہ جو حافظ حضرات تراویح پڑھا کر پیسے لیتے ہیں مانگتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز؟ جائز نہیں ہے. تراویح پیسوں میں بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے, جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کا یہی فتویٰ ہے. تو اب سارے فتووں کو چھوڑ کر کسی ایک ذاتی رائے کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے دلائل میں دے چکا ہوں. البتہ کوئی قاری کو خوشی سے ہدیہ دینا چاہے وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ ہدیہ دے سکتا ہے, لیکن قاری ہدیے کی نیت سے پڑھائے نہیں. یہ باقاعدہ بزنس بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے. تراویح میں بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی وہاں کے ریٹ زیادہ ہیں ادھر جاؤں گا, تو اس سے قاری کو ثواب نہیں ملے گا. غلط کرتے ہیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب قابل احترام, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا فتویٰ بہت ساری چیزوں میں اگر ان کی رائے کو آپ فالو کرتے ہو کہ تراویح کی اجرت جائز ہے تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہو. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے, میں نے خود سنا ہے ان کا فتویٰ. وہ کہتے تھے وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا بھی ناجائز ہے. وہ کہتے تھے رمضان میں آپ نے تراویح پڑھ لی تو تہجد ناجائز ہے. تو ان سب چیزوں میں ان کو مانو, باقیوں میں آپ ان کو نہیں مان رہے. وہ کہتے تھے اشراق بھی وہ فوراً ہی مکروہ وقت میں بھی شروع کرا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے ان کی مسجد میں, میرے روزے کی جماعت میں گیا تھا میں, ابھی مکروہ وقت ختم نہیں ہوا انہوں نے اشراق کی نماز پڑھوائی. تو ان کی رائے تھی, ذاتی رائے تھی یہ. تو پھر آپ کہو کہ یہ بھی جائز ہے, یہ کیا بات ہے؟ وہ ساری چیزوں میں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے. تراویح کی اجرت میں پیڑے کھانے ہیں تو ان میں آپ کہہ رہے ہو مفتی ظفر علی صاحب کا فتویٰ ہے. تو یہ خواہشات کی پیروی ہے. تو جو باقی دیگر بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے, کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے, سب قابل احترام ہے. لیکن جو سارے صرف علماء کا نہیں, پورے اداروں کا فتویٰ ہے یہ کہ تراویح کی اجرت ناجائز ہے. تو قاری کو چاہیے بغیر کسی لالچ کے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھائے رمضان میں. کوئی اپنی خوشی سے گفٹ دے دے تو بھائی وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اس پہ کون پابندی لگا سکتا ہے. وہ دل میں لالچ نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. اس حدیث کا مطلب کہ ہم دنیا کو پیسے کو نہ کھائے. کیا مطلب بھائی؟ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے ہوس نہ ہو دنیا کی. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ کسب حلال تو فرض ہے, عبادت ہے, لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول کو کلہاڑی دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگلی لکڑیاں کاٹ کے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا, ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا, ہوس, دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. جو یہ کام کرتا ہے ساری زندگی کمبخت بھکاری بنا زندگی گزارتا ہے. وہ کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں ہوں, میرے ایک بیان کو کاٹ کے غلط چلایا گیا ہے. 2 بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا گیا ہے. ایک حضرت, میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے, اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت, اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا, وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا ہے, اگرچہ براہ راست وہ اس قتل میں شریک نہیں تھا, تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر 2, یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک بات یہ. دوسرا, میرے بیان سے کوئی نکالا ہے کہ پتہ نہیں قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہیں, تو میں نے کچھ ایسی بات کی تو یزید بھی قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا. بھائی جب بھی حدیث میں کسی کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ جو یہ کام کرے وہ جنتی ہے, تو اس میں خود بخود کچھ شرطیں لگی ہوتی ہیں کہ بشرطے کہ یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سردی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں اس کو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پہلے
گناہ کر کے آؤ پھر وضو کرو, سارے گناہ کیا ہو جائیں گے. تو کوئی بھی حدیث عام نہیں ہوتی, اس میں کچھ نہ کچھ شروط اور قیودات لگی بھی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکیم آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پرہیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں آپ کو یار, بس میں نے میڈیسن دے دی. آپ نے جا کے کیا کیا, گلا خراب تھا آپ کا, سرکہ پینا شروع کر دیا, کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی, ڈاکٹر نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں, زہر کھانا شروع کر دیا آپ نے, تو ڈاکٹر کہے گا نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو پرہیز بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, لیکن ان نارمل مسلمانوں کو جن سے کوئی بڑا ظلم نہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں چوک پہ, پھر جبکہ آپ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا, تو اب آپ بھی لو قصاص سیدنا حسین کے قاتلوں سے. تو میں قطعاً یزید کا حمایتی نہیں ہوں بھائی, ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ہاں کون حقیقی معنوں میں ساتھ ہے اور کون صرف بولنے کی حد تک ساتھ ہے, اس کا قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے بلا وجہ یزید کے حمایتیوں میں شامل کیا ہوا ہے. اور ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک فیک پوسٹ میری طرف سے میرے نام سے چلائی گئی تھی, اس سے بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ فیک پوسٹ یہ چلائی گئی تھی کہ یزید چونکہ قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا لہذا وہ جنتی ہے, نیچے لکھا تھا مفتی طارق مسعود. وہ میری تھی نہیں بھائی, وہ ملینز میں گئی ہے اور اس پہ لعنتیں لوگوں کی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے وضاحتی بیان دے رہا ہوں بھائی, میری نہیں ہے, لیکن وضاحتی بیان چلتا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کے دور ہے, جس کو چاہو اٹھا لو, جس کو چاہو گرا دو. آپ وضاحتی بیان ہی دیتے ہو, وہ وضاحتی بیان چلتے ہی نہیں ہے. ہمیشہ منفی بات زیادہ چلتی. آپ بتا دو فلاں کی بیوی بہت نیک پرہیزگار ہے, چلے گی پوسٹ, یہ بولو بھاگ گئی. فلاں کی بیوی بھاگ گئی, ایسے دیکھو وائرل ہوگی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.